السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کہ آیا آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے یا نہیں، یعنی اپنے گھر کی اپنے مکان کی تشخیص آپ کس طرح کریں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر مریض آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی ہم نے کافی عاملوں سے علاج کروایا ہے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، 2 مہینے 3 مہینے ہم ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد وہی اثرات وہی بیماریاں پھر لگ جاتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو جب میں ان کی تشخیص کرتا ہوں تو پیچھے سے مسئلہ ہوتا ہے، ان کے گھر پر جادو کے اثرات نظر آتے ہیں، مکان پر بندشوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مین وجہ یہی ہوتی ہے۔ اکثر عاملین ایسا کرتے ہیں کہ جو بندہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے اس کا علاج کر دیتا ہے لیکن پیچھے سے اس کی گھر کی صفائی نہیں کرتا، وہ جب اپنے گھر آتا ہے 20 دن 25 دن ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد وہ جو گھر میں اثرات ہوتے ہیں پھر وہی پر اس کے اوپر اثر کر جاتے ہیں، تو پھر وہی بیماریاں وہی بندشیں یعنی ختم نہیں ہوتی پھر۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے گھر کی تشخیص کس طرح کرنی چاہیے کہ جادو ہے، بندشیں ہیں، کیا وجہ ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے گھر کی مٹی لے لینی ہے۔ آج کل تو گھر میں مٹی ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ چپس ماربل وغیرہ لگے ہوتے ہیں باہر کے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے باہر سے مٹی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گملے میں جو مٹی پڑی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیاریوں میں جو پڑی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ باہر سے لے لیں مٹی، تھوڑی سی ریت نہیں مٹی، اور اس کو گھر میں رکھیں، 3 دن اس کو گھر میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھائیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں 3 مرتبہ، اور جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچ جائیں تو 7 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھیں اور ختم کریں۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے، تینوں مرتبہ ہی۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک بار بسم اللہ، دوسری بار یعنی ہر بار پڑھتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے، اور جب ولا یعود حفظہما پر پہنچ جائیں تو 7 مرتبہ یہ پڑھیں، ولا یعود حفظہما ولا یعود حفظہما، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ ولا یعود حفظہما کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد اخیر 3 صورتیں آپ نے 3 مرتبہ، ایک بار شروع کریں سورہ اخلاص سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، من الجنۃ والناس تک اسی طرح پڑھتے رہیں، پھر شروع کریں پھر ختم کریں، پھر شروع پھر ختم کریں، اس طرح 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ مٹی پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے جب ناک کے قریب اس کو لے کر جائیں تو آپ کو 2 چیزیں محسوس ہوں گی، یا بدبو آنا شروع ہو جائے گی یا خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ میرے گھر کے اوپر جادو بندش کے اثرات ہیں، جادو کے سخت ترین اثرات ہیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ شیاطین گھر میں موجود ہیں، اور اگر خوشبو آنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ جنات ہیں، جادو نہیں ہوا، جنات ہیں آپ کے گھر میں لیکن مسلمان جنات ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے والے وہ نہیں ہوتے۔ اور اگر نہ خوشبو آئے نہ بدبو آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ میرے گھر کے اوپر اثرات نہیں ہیں۔ تو یہ مختصر سی میں نے آپ کو تشخیص بتائی ہے، اس کو کریں انشاءاللہ تعالی العزیز، سب کو اجازت ہے، بس اجازت کے لیے ایک ضروری بات سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کے لیے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ باوضو ہو کر، ٹھیک ہے، وضو میں اس عمل کو کریں تاکہ آپ کو شیاطین نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ رب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔